آپ کو اپنے سکیری ہرر ویڈیو چینل کے اندر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش باش رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ہرر ویڈیو کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو خوفناک سے خوفناک ویڈیو اسی چینل پر ہی ملیں گی۔ ناظرین، یہ ہرر ویڈیو ہے انڈیا سے، انڈیا کے ایک عورت کے بارے میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر تھی اور میرا شوہر، دونوں ڈاکٹر تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا جو جوان سال تھا۔ جوانی کی عمر میں وہ عبادت گزار تھا اور بہت عبادت کرتا تھا، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر بھی عبادت پر لگا رہتا تھا اور دیر سے آ کر سو جاتا تھا۔ وہ عورت کہتی ہیں کہ ہم اس چیز سے بہت متاثر تھے کہ وہ رات کو بہت دیر تک عبادت کرتے رہتے ہیں اور دیر سے آ کر سو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ دیکھتے تھے کہ کبھی کبھار اس کے کمرے سے بہت ایک اچھی خوشبو آتی ہے۔ کبھی وہ اس چیز کو بھی جج کرتے تھے کہ کبھی کبھار اس کے کمرے سے سمیل آتی ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ اس کے اندر ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن وہ اپنے ایمرجنسی کے لیے اسپتال چلی گئیں۔ تو انہوں کو کہتی ہیں کہ جب میں ادھر سے واپسی کیا، جب میں اسپتال سے آئی، دیر کا ٹائم ہوگا، رات کے تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، میں اچانک کمرے میں داخل ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ کچھ عجیب مخلوق ادھر نظر آ رہا ہے جو کہ بیٹے کے کمرے کے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی، بہت ڈر گئی، اور اس کو دیکھتے ہی اپنے حواس پر قابو نہ پا سکی، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر بعد جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ میں کمرے میں لیٹی ہوئی ہوں اور میرے شوہر اور بیٹے دونوں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بتانے پر یہ معلوم ہوا کہ میں نے کچھ ایسی مخلوق دیکھا جس کو سمجھنا میری سمجھ سے باہر تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے اعصاب پر قابو نہ پا سکی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جہاں تک تو یہ معاملہ تھا، لیکن اسی طرح ان کے شوہر بھی ایک ڈاکٹر تھے۔ وہ جب رات کو ایک دن دیر سے آ رہے تھے گھر کے اندر، وہ گاڑی ٹریول کر کے آتے تھے، ان کا اسپتال کچھ فاصلے پر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ادھر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے اندر صرف میں نہیں ہوں، بلکہ پچھلی سیٹ پر کچھ عجیب حرکتیں اور عجیب شرارتیں ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے غور سے اپنے شیشے کے اندر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ایک چڑیل ٹائپ کی عورت میرے پیچھے سیٹ کے اندر وہ بھی سفر کر رہی ہے۔ وہ جلدی سے گھر پہنچے اور دوڑ کر گاڑی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کمرے کے اندر چلے گئے، اس نے جا کر یہ سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا، تو بیوی شک میں پڑ گئی کہ یہ آخر ماجرا کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے جب میں اسپتال سے آ رہی تھی تب بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور آج میرے شوہر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تب ان کی توجہ اپنے بیٹے پر نہیں تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ والا واقعہ پیش آیا ہے اور ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بھائی نے ایک کامل پیر سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ ادھر چلتے ہیں، اس کو اپنی پوری کہانی بتاتے ہیں، وہ شاید کوئی دم کر دے، کچھ پڑھوا لیں ان سے، شاید یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے۔ تو وہ اس پیر کے پاس چلے گئے، تو پیر نے ان کو دم کروایا، اور پیر نے ان کو یہ بتایا حساب کر کے کہ آپ کے بیٹے پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھ کر اور سن کر بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے، حالانکہ ہمارے بیٹے تو بہت عبادت گار ہیں، وہ تو عبادت کرتے ہیں، اور وہ رات کو دیر تک عبادت کرتے ہیں اور جا کر لیٹ کو سو جاتے ہیں، تب یہ کیا آخر ہو رہا ہے۔ پھر وہ ادھر سے چلے آئے اپنے گھر، انہوں نے جو دم کروایا، وہ اپنا جو پانی دم کروایا یا جو بھی معاملہ تھا، وہ انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ شروع کر دیا۔ اب ہوتے ہوتے وہ ایک دن دیر سے انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ہمارے بیٹے سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ آخر وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ پھر کمرے کے اندر وہ عورت جا کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ابھی بیٹے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بیٹے کے کمرے سے سمیل آ رہی ہے۔ اب وہ اس چیز پر بھی شکوک و شبہات تھے، کیونکہ بیٹے کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے، تو اس سمیل کی وجہ سے کہیں ان کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا۔ اس نے اپنے بھائی کو دوبارہ یہ واقعہ بتایا، اور اس کے بھائی دوبارہ اسی کامل بابا کے پاس چلے گئے۔ ابھی کامل بابا نے کہا کہ میں ادھر ہی آ کر یہ دم کرواؤں گا، جس کمرے کے اندر، جس کے گھر کے اندر آپ کا رہائش ہے، وہاں پر اس جگہ کا مجھے وزٹ کروایا جائے، میں وہاں پر دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ کچھ دن کے بعد
کامل بابا نے ان کو ٹائم دیا، اس ٹائم پر وہ اس کے گھر آ گئے، انہوں نے دم کروایا، پڑھایا، جو بھی ان کا عمل تھا۔ انہوں نے جب یہ اپنا حساب کتاب کیا تو حساب کتاب کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کالا جادو ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے پر ایک جن مسلط کیا گیا تھا، حالانکہ وہ جن آپ کے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، وہ عبادت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کا اثر آپ پر پڑ رہا تھا، وہ آپ کو نقصان دینے کے چکروں میں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے پر ایک جن زادی عاشق ہے، اور اس کی جان بچانے کی جو ذمہ داری لے لی ہوئی تھی وہ اس کی جان بچا رہا تھا، حالانکہ کالا جادو کے ذریعے آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اور جن زادی عاشق تھا، اسی نے آپ کے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ اور اسی کچھ عرصہ بعد اس عورت نے اپنے کمرے کے اندر بھی دیکھا کہ خوبصورت عورت کھڑی ہے، اب وہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ حور ٹائپ لگ رہی ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ بولنا شروع کیا، عورت کے ساتھ، کہ میں وہی عورت ہوں، وہی جن زادی ہوں جو آپ کے بیٹے پر عاشق ہوں۔ کالا جادو سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن وہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور میں اس پر عاشق تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی وجہ سے میرے ہوتے ہوئے بھی ان کو نقصان پہنچے، تو میں نے ان کو نقصان سے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس کو بچائے رکھا، اور میں ان پر عاشق ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ آپ تو جن زادی ہیں، ہاں اگر آپ عورت ہوتی تو آپ نے میرے بیٹے کا جان بچایا، میں اس کی شادی آپ کے ساتھ کر سکتا تھا اور آپ کو یہ رشتے میں دے سکتا تھا، آپ چونکہ آپ جن زادی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تھی ایک کہانی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔